سب سے پہلی بات کہ دم کسی اور سے ہی کروانا ہے، یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ دعا ہے، دعائیں اذکار ہمیں خود پڑھنے چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صبح شام کے اذکار سکھائے ہیں مسلمانوں کو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، تو شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ صبح سے شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد حالت تشہد میں بغیر کلام کیے 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد حالت تشہد میں سلام کے بعد سلام پھیرا، حالت تشہد کے اندر بغیر کلام کیے جو بندہ 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، وہ صبح تک اللہ عز و جل کی حفاظت میں آ جائے گا، اس کو انشاءاللہ شیطان نہیں کچھ کہہ سکے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ، ہمارے ہاں معروف ہے بس تیسرے کلمے کے نام سے، یعنی کہ بہت اچھا جو ہے وظیفہ اور تھوڑے سے وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ کہہ دیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا شیطان سے بچنے کے لیے، تو پھر کسی اور کی گارنٹی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جی یقین۔ اور سب سے زیادہ بہتر وہی دعا ہے جو خود کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بندہ مضطرب ہوگا اور وہ دعا کرے گا تو وہ سب سے زیادہ سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ مضطرب ہو کہ میری دعا میرے سے مانگتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ اور جو مضطرب بیمار خود ہے وہ میں نہیں ہو سکتا، وہ آپ نہیں ہو سکتے۔ اب جتنے بڑے معالج بن جائیں، جتنا آپ کے اندر انسان کے لیے ایک ہمدردی کا پہلو ہو، لیکن جو خود بیمار ہے یا جس کا بچہ بیمار ہے، جس کی ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، وہ میرے اندر آ ہی نہیں سکتا احساس۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان خود دعا کرے۔